السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جنرل ڈائر فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آرمی ایکٹ سے متعلقہ دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے اور ان پر جو چارجز ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ان کے اوپر چارجز ہیں جس پر آج چارج شیٹ کر دیا گیا ہے ان کو۔ اس پر بات کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے حکومت نے اب تک تسلیم تو نہیں کیا، اور اس طرح حکومت کا جو مسودہ تھا اس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ ہوگا کیا، کیونکہ مولانا صاحب 2019 کا جو ایک معاہدہ منظر عام پر جو آیا ہے، جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس معاہدے کے تحت باقی جو بورڈز ہیں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ 18,000 سے زائد مدارس کو رجسٹرڈ کروا لیا تھا، اور وہ کہتے ہیں چونکہ وزارت تعلیم کے تحت کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت آتا ہے، اور مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اب بھی یہ تمام چیزیں وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت آنی چاہیے۔ اور ان کا جو غصہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ بل منظور ہوا قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، اس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے پاس کیا اور وہاں کافی دن رکھا رہا، اور پھر جب انہوں نے زور دیا کہ جی الٹیمیٹم دیا کہ بل منظور کر لیا جائے، لیکن اس کے بعد اعتراض لگا کر یہ بل واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اب اس پر ہم بات کریں گے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ گزشتہ روز بھی علماء مشائخ کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں مدارس کی رجسٹریشن کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یعنی ان کے علاوہ جو علماء مشائخ بلائے گئے تھے حکومت نے مذاکرات کے حوالے سے یا اس پر بات کرنے کے حوالے سے، وہ آلریڈی رجسٹریشن کا جو بل تھا 2019 کا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس معاہدے کو، اور اس کے تحت ہی وزارت تعلیم کے ماتحت ہو کر یہ سارے کام ہو بھی رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گزشتہ روز جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، ہمیں حکومت کی کوئی تجویز یا مسودہ قبول نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے فل اسٹاپ اس بات پہ لگایا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن کس طرح ہوگا اس پر بھی ہم آج بات کریں گے کہ جناب اب ہوگا کیا۔ ایک طرف جنرل ڈائر فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا، تو ان پر جو الزامات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ انہوں نے جن باتوں کا اقرار کیا ہے، جو ہمارے پاس ایک خبر آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کچھ بتایا گیا، اس کے مطابق اب 9 مئی واقعات میں بھی وہ ملوث ہیں، ان کے ساتھ پھر بانی پی ٹی آئی اور ان کے دیگر لوگ پارٹی کے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر رہنما JUIF قاری عثمان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ قاری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں، کیا دور کر دیے گئے حکومت کی جانب سے، یا معاملہ بھی جوں کا توں ہے؟ جی قاری عثمان صاحب۔ جی بھجن، آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سر، مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ابھی بھی تحفظات موجود ہیں آپ کے، یا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کر کے اس بات پر رضامند آپ کو کر لیا گیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ہم آمادہ ہوئے ہیں اس چیز پر، تو جب مسئلہ حل ہوگا تو تبھی آمادگی ہوگی۔ سر، کیا وجوہات ہیں کہ اعتراضات لگا کر یہ بل واپس کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی مولانا صاحب جو ہے اس بات پر ایگری نہیں ہے جو 2019 کا معاہدہ آپ سامنے آ چکا؟ نہیں، اصل میں یہ معاہدہ آج سامنے نہیں آیا، یہ 2019 ہو یا اس سے پہلے 2004 ہو یا درمیان میں 2011 کا ہو، یہ تو وقت وقت پہ معاہدے ہوتے رہتے تھے، اور حکومت جو ہے کبھی بھی کسی بھی معاہدے پر عمل جو ہے وہ صرف معاہدہ ہونے کے بعد، ہونے تک جو بھی کچھ ہوا تھوڑا بہت، اس کے بعد پھر کسی بھی حکومت نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ ایک تاریخ چل رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ابھی جو کچھ لوگوں کو میدان میں لا کھڑا کر دیا ہے اور حکومت جو کچھ کھیل کھیل رہی ہے، تو یہ ایک
پورا ایک منصوبہ ہے اور منصوبے کے تحت یہ ہو رہا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اس کے لیے تیاری یا اتفاق کے لیے صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو یا مسلم لیگ نون کے سربراہ ہوں یا ان کی دیگر قیادتیں ہوں، دیگر ان کے وفاقی وزراء ہوں یا پیپلز پارٹی کی سینٹ کے چیئرمین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، آپ نے خود دیکھا کہ کتنی ملاقاتیں ہوئی اور کیا روزانہ یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ بالکل، اور ہمیں اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا ساتھ دیں۔ تو جب ہماری قیادت نے مسودہ مانگا تو پہلے دیا نہیں جا رہا تھا، پھر جب مسودہ دیا گیا تو وہ بالکل اس مناسب نہیں تھا کہ جس کو جمعیت علماء اسلام جیسی جماعت جو ہے وہ اسے برداشت کر سکتی، تسلیم کر سکتی، اس کی تائید کر سکتی۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز میں سن رہا ہوں۔ تو اس پر پھر کتنی ملاقاتیں ہوئی، کتنے مذاکرات ہوئے۔ میں تو یہ کہوں کہ اگر خود صدر صاحب اور وزیر اعظم کے اور نواز شریف اور صاحب اور بلاول صاحب کے علاوہ اگر جتنی ملاقاتیں دونوں جماعتوں کے لوگوں نے کی ہیں، شاید انہیں بھی اب یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی ملاقاتیں مولانا سے کی ہیں۔ اور بالکل بالکل، آپ مولانا صاحب کے در پہ سب حاضریاں دیتے رہیں گے۔ کتنی محنت سماجت ہم نے کی، تو ہم نے ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر ہم نے ساتھ دینا تھا تو ہمارا اپنا بھی تو کوئی مقصد ہوتا۔ ہم مقاصد جو رکھتے ہیں تو وہ ہم مذہبی طور پر رکھتے ہیں، جس سے ہمارے مذہب کو فائدہ ہو، ہمارے کاز کو فائدہ ہو۔ ہمارے مدارس ہیں، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ سودی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے سودی نظام اور مدارس کے حوالے سے اپنی جو ہمارے تحفظات تھے اس پر ہم نے اپنی تجاویز رکھی۔ اور پھر اس وقت بھی قاری صاحب میں بات کو شاید پوری کر رہا ہوں کہ شاید آپ تھوڑا سا سن لیں گے تو اچھا ہوگا، کہ جب سے سب کچھ کرنے کے بعد اور تمام چیزوں پر اتفاق ہو گیا، اتفاق ہونا جو ہے اس میں صدر زرداری صاحب شامل ہیں، وزیر اعظم شامل ہیں، بلاول صاحب شامل ہیں، نواز شریف صاحب شامل ہیں۔ جب اتنی بڑی قیادت شامل ہے تو نیچے لوگ تو ان کے ماتحت ہیں، وہ تو تھے ہی شامل۔ اور پھر یہاں ایسا ہوا کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی متفقہ اس کو پاس کیا گیا اور سینٹ سے بھی پاس کیا گیا، تو وہاں ہم نے دونوں ایوانوں میں ساتھ دیا اور ہم ساتھ رہے، اور اس لیے رہے کہ ہمارے بیچ میں جو مسائل تھے وہ سود کے خلاف، سود کو ختم کرنے کے لیے تاریخ دینا، اور پھر دینی مدارس کے حوالے سے جو مسائل تھے ہمارے، جب یہ طے ہو گیا اور ان پر صدر صاحب نے دستخط کر دیا، اور اگلے دن آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا کہ آپ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ دستخط ہو گیا اور قانون بن گیا، اور یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جو انہوں نے وہ کیا، بات سامنے آئی کہ مدارس کے حوالے سے جو شک ہیں اس پہ تو دستخط نہیں کیا اور اعتراض لگا دیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ہمارے ساتھ اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صدر مملکت کے لیول پر اگر یہ بات ہے تو اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہی اس کے لیے نام رکھیں کہ اس پہ کیا کہا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے پھر جمعیت علماء اسلام، چونکہ ہم مدارس کے نمائندے ہیں، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم وہاں اگر ترجمانی کرتے ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں تو ہم پورے پاکستان کے علماء اور مدارس اور طلباء اور دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں، تو بھلا ہم کیسے اس کو اس طرح چھوڑ سکیں گے؟ لہذا اس پر پھر ہم نے آواز اٹھائی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم جو ہے 8 کو ہم نے اعلان کرنا تھا، احتجاج کی کال دینی تھی، لیکن وہ پھر
वफाक मदारिस अरबिया पाकिस्तान तकी उस्मानी साहब, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने रब्ता किया और मौलाना से कहा कि मैं चूंकि इजलास बुला चुका हूँ, अगर आपका ये जो आप ऐलान कर रहे हैं ये 17 दिसंबर तक जरा मुअख्खर करें ताकि हम मिलकर एक बात करें। तो ये है सूरत हाल। अब आप देखें कि उसका जो एक तूफान खड़ा किया गया है, मैं शायद आपके सवाल से पहले ही कि ऐसे ऐसे हज़रात को, हमारे हज़रात उलमा को मैदान में लाया गया कि नहीं तो उन उलमा कराम को, कारी साहब मदारिस के आपने कहा आप नुमाइंदे हैं, और जो 18,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2019 के माहिदे के तहत, पास नहीं है वो ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उनके पास 18,000 नहीं कि 1800 भी नहीं है। अच्छा। ये वो 18,000 हैं जो वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान में शामिल हैं। उनके सदर जो तकी उस्मानी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बयान शामिल है। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि मदारिस के हम नुमाइंदे हैं, तो वो जिन्होंने माहिदे किए 2019 में, और वो आज भी दावा करते हैं कि 18,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं उस माहिदे के तहत, और यानी वजारत तालीम के तहत सब कुछ होगा। अब इसको ये तस्लीम नहीं कर रहे उलमा कराम पर जो वहाँ मौजूद थे। कल जो उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी उनको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब्दुल जलील जान साहब फरमा चुके हैं कि जी वो तो सरकारी उलमा कराम हैं। अब सरकारी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस पर हमने वजाहत भी चाही उनसे। कारी साहब से भी हम पूछेंगे दोबारा रब्ता करके कि अब होगा क्या, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की हैं आपने बिल में जिन पर अब जाकर हुकूमत ने एतराज़ात किए हैं। चलें जी, मान लेते हैं आपकी बात। कारी साहब, आप 26वें आईनी तरमीम के साथ ये बिल मंजूर हुआ कौमी और सेनेट से, अब आया सदर ममलिकत के पास, वहाँ अब एतराज़ात शामिल कर दिए गए हैं, एतराज़ात लगा दिए गए और वापस भेज दिया गया, तो वो एतराज़ात अब आपको दूर करने होंगे। लेकिन आपने क्या बिल में ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से एतराज़ात आयद कर दिए उन्होंने? असल में भाईजान गुजारिश ये है कि जो एतराज़ात लगाए हैं ये बिल्कुल मफरूज़े हैं, मफरूज़ों की बुनियाद पर ये एतराज़ात को अगर होने थे तो जब उनके वकला, हमारे वकला, उनकी क़यादत, हमारी क़यादत, उनकी जमात के तर्जुमान, हमारे तर्जुमान वो से देख रहे थे, पढ़ रहे थे, रोजमर्रा की बुनियादों पर मुलाकातें हो रही थी, उस तरफ से जो है बैरिस्टर वो थे पीटीआई के कराची हमारे वैसे गौर साहब, मुर्तजा वहाब साहब थे, उनकी तरफ से बहुत सारे थे, लेकिन वो थे, हमारी तरफ से कामरान मुर्तजा साहब थे और दिगर भी। जब ये तमाम टॉप के वकला उसे देख रहे थे, फिर क़यादत देख रही थी, फिर तय हुआ, फिर उस पर सब ने इत्तेफाक किया। इत्तेफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, सदर जरदारी साहब शामिल हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, और यहाँ तक कि उसके अलावा उनकी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल हैं। और फिर इससे आगे चलकर हम कहें कि पीटीआई भी शामिल है, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त एक आखिरी बात जब मौलाना ऐलान कर रहे थे, आपके भी रिकॉर्ड पर होगा कि पीटीआई वालों ने ये कहा था कि चूंकि हमारी क़यादत जेल में है लिहाजा हम मौलाना के साथ हैं, लेकिन हम वहाँ पर असेंबली में जो है इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उस वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक था। जब कौमी असेंबली में हुकूमत ने पास की है, यानी हुकूमत से मुराद हमारे अराकीन ने नहीं वो पेश किया, ये नहीं वो दुरुस्त है, लेकिन सर इसमें उसमें जो माहिदा 2019 का है उससे क्या डिफरेंट चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कुछ भी और नहीं चाह रहे, हम वो चाह रहे हैं जो फैसला हो उस पर अमल करें। हम तो कुछ और चीज नहीं, हमने तो कोई नई बात नहीं रखी ना जी। ये तो उनकी तरफ से एतराज आ रहे हैं जो गलत है, वो एतराजात नहीं है, बस वो उनकी मजबूरी। आपको एतराज नहीं है 2019 के माहिदे पे? क्या 2019 का जो माहिदा है उस पे एतराज नहीं है आपको? 2019 वाले से तो खुद हुकूमत वक्त आपने कारी हनीफ जालंधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, क्योंकि लोग तो वफाकुल मदारिस और
इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के नुमाइंदे बात करते हैं ना, और वो नुमाइंदार थे, आज भी हैं। ताहिर अशरफी साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब को छोड़े, वो क्या है, क्या है ताहिर अशरफी? ताहिर अशरफी तो एक गवैया है, उसको जो उसको गुलवाल है, जो उससे बुलवाल है, अच्छा, उसका क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक क्या है? मदारिस से क्या ताल्लुक है? आलिम दीन नहीं है, क्या ताल्लुक है? दीन से क्या ताल्लुक है? वो तो एक बस है, बंदा है, उसको फिराते हैं, उसको चलाते हैं। वो पहले इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ जब हुकूमत आई PDM की, तो वो हमारे साथ हो गया, और उसके बाद फिर अभी इस हुकूमत के साथ है। उसका क्या है? वो तो कोई दीन इस्लाम नहीं है उनका, उसकी बात को छोड़े हैं। और न वो इस काबिल है, न उसका कोई मदरसा है, न उसके क्या कहे, ये लोग जो है ये ऐसे फालतू लोग हैं। किसी बात करें आप, हाँ, हम एक मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का इदारा है, सर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी ये कहा कि 18,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्हीं के अल्फाज हैं। गलत कहा है, लेकिन उनका इदारा है, जामिया रशीद जानते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहूं कि कौन आज क्या थे, कौन 10 साल पहले क्या थे, कौन 2 साल पहले क्या थे, कौन कहाँ थे, किसकी क्या ड्यूटी थी, ये मुझे मुनासिब नहीं है। ये तो बात मैंने, आपने ताहिर साहब का नाम लिया तो मैं बात मैंने कर दी, वरना मैं ये भी न करता। तो गुजारिश ये है कि हमारा मसला है, आपने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि मैं सिर्फ विफाकुल मदारिस का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा हूँ। मैं तमाम तंजीमात, इत्तेहादी तंजीमात के मदारिस के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मैं हर आलिम की, हर उलमाए किराम में से कोई भी आलिम दीन है, हर आलिम दीन की आवाज में अच्छा, मौलाना साहब ने तो ये भी कहा कि जी हम आजाद चाहते हैं। आजाद मदारिस से क्या मुराद है? आजाद मदारिस जिस तरह यानी आजाद मदारिस से आपने उसका क्या तासुर लिया है? मतलब आप नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के कानून के अंदर रहते हुए मदारिस की जो अपनी एक आजादी है, हुर्रियत है, उसको हम वो चाहते हैं। तो जदीद तालीम के खिलाफ हैं आप? जदीद तालीम के खिलाफ हैं? मेरे भाई, मेरे मदरसे में हम जो है आप किसी को भेज के चेक कर लें, हम बाकायदा मैट्रिक तक हम पढ़ा रहे हैं। हम ज्यादा वसाइल नहीं है मेरे, तो हम उस इतना ही पढ़ा रहे हैं जितना मैट्रिक तक जो है हमारा निसाब चल रहा है। और बड़े दिगर मदारिस में तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के तकाज़ों के मुताबिक वो जो है 12वीं और MA और कहाँ तक हम हमारे मदारिस में आखिरी तालीम को जरूरत के तहत, ये कोई हम सिर्फ जरूरत के लिए कर रहे हैं और हमारा निसाब में शामिल है। निसाब में शामिल है, बहुत सी बात है। लेकिन चूंकि कल जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने तो ये कहा कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने पर हम इत्तफाक करते हैं। ये कल जो उलमा है हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इन उलमा के पीछे कोई भी मदरसे नहीं है। इनके साथ सिवाय अपने किसी का बड़ा मदरसा होगा जिस तरह जामिअतुर रशीद है, और किसी के कोई इस तरह कोई और भी छोटे मोटे मदारिस चंद होंगे। बाकी मदारिस से फारग हैं सारे, कुछ भी नहीं है इनके पास। बस हुकूमत जब बुला लेती है तो मशाइख का नाम भी दे देते हैं, उलमा का नाम भी हो जाता है, और वो भी बड़ी आसानी के साथ टिकट मिल जाता है, चले जाते हैं वहाँ, उनको 2-4 दिन रहने के वक्त मिल जाता है, बस ऐसे वक्त गुजारी है इसमें। अच्छा, निसार खोड़ो साहब ने, जो सिंध के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, आप जानते भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना मदारिस की रजिस्ट्रेशन मदरसों की तंजीम से कराना चाहते हैं, हमें मंजूर नहीं। किसने कहा? निसार खोड़ो साहब ने। क्या? हेलो जी, निसार खोड़ो साहब ने, जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। क्या कहा? मैं जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं, क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन मदरसों की तंजीम से कराना चाहते हैं। नहीं, वो उनको पता नहीं होगा, और वो तो हमारे काबिल एहतराम है। आज जो है मैं क्या बताऊं आपको कि आज तक तो ये सारे के सारे लोग हमारे साथ थे। हमारे दर पे जो आते थे तो इस मकसद के लिए आते थे कि हमारे साथ दें, हमने साथ दिया, और उस वक्त इसको दबा के रखा। उस वक्त नहीं कहा कि हम दस्तखत नहीं कर रहे या नहीं किया है,
अब आप अंदाजा लगाए हैं ना कि सेनेट से पास हो गया, धोखा दिया आपको, ये कह रहे हैं आप? कौमी असम्बली से पास हो गया, और अभी उसके बाद जो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कहेंगे हमने दस्तखत नहीं किया। तो आपको इसको क्या लगता कहा है जाए? कारी साहब, क्या लगता है आपको कि अब जो ये किया है तो वजह क्या नजर आती है आपको? वजह तो उनसे पूछी जाए, हमारे सामने तो कोई वजह नहीं है क्यों इस तरह किया है। नहीं, उन्होंने उन्होंने तो किया है तो वजह उन्हें मालूम होगी। क्योंकि गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपना सौदा भेजा था, तो उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ चीज तब्दील की है उन्होंने। क्यों किया, हम उससे क्यों माने, जब इन्होंने हमारे साथ कितने मुसविदा भेजे हैं। उससे पहले जो कौमी असम्बली में तरमीम पेश हो रही थी, सेनेट में पेश हो रही थी, उससे पहले इन्होंने जितने मुसविदा भेजे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जो है उसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ में तो कहते हैं ना कि दीनी मदारिस के उलमा जो है वो कुछ नहीं समझते हैं। हमने उसको ठीक किया, हम उसको समझे, हमने उनको बताया कि ये नुकसान है उसमें, इन चीजों से मुल्क का नुकसान है, मुल्क की सालमियत और वहदत का नुकसान है। और आखिरकार वो हमारे साथ माना साहब ने, और फिर तय किया, और कौमी असम्बली और नहीं तो आपको नहीं लगता कारी साहब कि बिलावल साहब आए मिलने मौलाना साहब से, फिर फैसल वावड़ा साहब आए और दोनों ने कहा कि जी तो खैर ठीक है, वो तो कोई पार्टी बेचारे की नहीं है, वो उससे कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। और बिलावल साहब जब आए उन्होंने कहा कि आपका ये हक है और इसमें हम आपकी बात को जो है मैं वहां पहुंचाऊंगा, इसलिए कि हम तो ये तो हम सब ने करेगा। नहीं, मैं आपकी बात मैं अपने वालिद साहब तक पहुंचाऊंगा। वो वालिद साहब तक पहुंचा, कहा कि हुकूमत से बात करेंगे। अब वो तो जो उन्होंने जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पर है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पर है। अब तक ये जो चाहे वो सनाउल्लाह साहब थे या दूसरे तीसरे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कुछ मौलाना का मौक़िफ़ है वो हक पर है, हमने उनके साथ जो वादा किया हम उसके पाबंद हैं। तो और इनकार वजारत तालीम के मातहत आने में आपका नुकसान क्या है सर? देखिए, वजारत तालीम की तो बात ही नहीं है इस वक्त ना, ये तो खामखा एक पख डाल दी गई है। बात वजारत तालीम की नहीं है, बात ये है कि वो जो वजारत तालीम वाली बात जो ये लोग कर रहे हैं वो भी तो इन्होंने खुद उसको खराब किया था। खुद हुकूमत वक्त ने, उस वक्त जो भी हुकूमत थी उसमें अमल नहीं हुआ। जरा कोई साबित करेंगे क्या अमल हुआ उस पर? ये आजकल जो अगर चाहे उलमाए कराम भी कहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से कह देते हैं कि वजारत तालीम और वजारत सनअत और तिजारत और ये नहीं, हालांकि तिजारत आप लोग खुद तिजारत कर रहे हो और कहते किसी और को। बहरहाल ये चीजें ऐसी हैं कि जन हजरात को अंधेरे में रख के या किसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिन आएगा कि वो अपनी गलती का एतराफ करेंगे, और बहुत सारे पहले कर चुके हैं, ये भी अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। वरना फिर फाइनली आपका 17 तारीख को ऐलान होगा कि उससे पहले हुकूमत मान गई तो ठीक है, वरना फिर आप सड़कों पे होंगे। मेरी जरा अर्ज सुने, जिनकी जो इनको इस्तेमाल रहे हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं, वज़ारा हैं, कोई भी हैं, उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, अल्लाह की कसम ये फिर हमारे पास आएंगे, ये और कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे काबिल एहतराम है। कारी साहब खुल के बताएं ना कौन है जो मना करा रहे हैं। मैं आप खुद देख रहे हैं, मैं खुल के बताऊं तो मेरे पास खुल के बताने को क्या है? जो कुछ आपके पास है वो भी शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोगों की जब जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो कहा आपसे ना कि हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत के वज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इदारे हुकूमती इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो ये वापस भागेंगे, इनको फिर वापस कर देंगे, ये बेचारे फिर आएंगे और फिर हमारे पास होंगे। आप सर जाते जाते बता दीजिए कि अब फाइनली फैसला तकी उस्मानी साहब ने करना है या मौलाना साहब ने? वो एक हैं, दोनों एक हैं। मौलाना तकी उस्मानी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक हैं। मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना कारी हनीफ जालंधरी साहब एक हैं। इसी तरीके से तमाम विफाकों के जो सरबराह हैं वो एक हैं, और उन्होंने मुत्तफिका एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है इत्तेहाद तंजीमात मदारिस अरबिया, जिसमें 5 विफाक शामिल हैं। जो असल 5 विफाक, ये अभी जो विफाकात बनाए हैं इनका तो बस जो फारिग थे लोग उनको इस तरह करके
یہ وفاق نہیں ہے، یہ نفاق ڈالنے کے باقی علماء مشائخ کو آپ فارغ کہہ رہے ہیں سر، یہ تو اچھی بات نہیں ہے سر۔ میں نے مشائخ کی بات تو نہیں کی، مشائخ کے لیے تو ہم سلام رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم تو کسی کو بھی، لیکن جن کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، جن کا کوئی کام نہیں ہے تو فارغ ہیں۔ اچھا، ان کو فارغ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب 17 تاریخ کو فیصلہ ہوگا۔ نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ 18,000 مدارس ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ 18,000 کی جگہ 1800 مدارس اپنے بتا دیں کہ فلاں فلاں مدارس ہیں، مدرسے ہیں، 18 مدارس ہیں، 18 صرف 1800 صرف، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ بڑی بات کر رہے ہیں سر، آپ بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ ان کے پاس 18,000 کہاں سے آئے؟ یہ 18,000 وہ مدارس ہیں جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس کے جو مشترکہ ان کے وہ مدارس ہیں کہ جو پہلے اگر انہوں نے رجسٹریشن کیا اس میں ہم خود شامل ہیں، میرے مدرسہ اس رجسٹریشن کا حصہ ہے، تو کیا میں ان کا ہوں؟ اچھا، ان کی طرف سے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے قاری صاحب کہ جی سنیں، دارالعلوم کراچی اس رجسٹریشن میں شامل ہے، علامہ بنوری ٹاؤن جامع علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اس میں شامل ہے، کراچی کے جامع فاروقیہ اس میں شامل ہے، جامعہ علوم اس میں شامل ہے، کراچی کے ہمارے تمام مدارس میں شامل ہیں، تو کیا یہ سارے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ابھی نام لے کے پھر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا چاہتے نہیں ہیں کہ پتہ چلے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، باہر سے کتنے لوگ آئے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، رجسٹریشن ہونی چاہیے، سب کا حساب ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ پیسہ دیکھو، میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کھلی کتاب ہیں، پیسہ جن کے پاس زیادہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے یہ ان کو پتہ ہوگا، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو صرف اپنے مدرسے کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، اگر کوئی بیچ میں کالج بھی بنا دیتا ہے، یونیورسٹی بھی بنا لیتا تو پتہ نہیں ان کو پتہ ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس تو سر باہر سے فنڈنگ نہیں آتی؟ ہمارے کہیں سے بھی نہیں، ہمارے پاس یہاں بھی فنڈنگ نہیں ہے، بس آپ نے کچھ دیا، دوسرے نے کچھ دیا، اللہ اس کو چلا رہے مدرسوں کو۔ بہت شکریہ، اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ، یہ اسی طرح چلیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جناب کہ علماء اور مشائخ ان کے ساتھ ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، اور تقی عثمانی صاحب نے چونکہ 17 تاریخ کو کہا ہے کہ انہوں نے بلایا ہوا اجلاس تو اس پر فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ قومی اور سینٹ سے بل منظور ہو گیا تو پھر صدر مملکت کو بل روکنا نہیں چاہیے تھا، اور جس طرح کے اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں انہیں ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور جب کام تھا تو ہر چیز کو مان رہے تھے، صبح شام مولانا صاحب کے گھر کے چکر لگ رہے تھے، اور اب اس طرح کے اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ یہ 18,000 مدارس 2019 کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 1800 بھی نہیں ہے رجسٹرڈ جو اس معاہدے کے تحت ہوئے ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مدارس ہمارے پاس ہیں، اور ہم جو کہیں گے پھر معاملہ اسی طرف جائے گا، کیونکہ گزشتہ روز بھی حکومت نے جو تجویز یا مسودہ دیا تھا اس کو بھی قبول نہیں کیا مولانا صاحب نے۔ اس پر بات کریں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شمیم ممتاز صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ، کیا کہیں گی؟ مولانا صاحب جو ہیں مدارس کے حوالے سے بڑے سنجیدہ بھی ہیں، اور ان کا چونکہ بل قومی اور سینٹ سے منظور ہو گیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے تو اس لیے وہ ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل مولانا صاحب ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، اور مدرسوں کا معاملہ ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مدرسوں کے مفاد میں اور بچوں کے مفاد میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے تو میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کو اپنی معتبرانہ رائے بھی سامنے رکھنی چاہیے، اور مولانا صاحب کو ایک فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ آیا اگر 18 میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور اب چل رہا ہے 24، تو ظاہر فرق ہوتا ہے ٹائم کا اور اس کا، تو کوئی چیزیں تو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ مولانا صاحب نے بہت معتبر رول ادا کیا ہے ان معاملوں میں، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ مدرسے جو ہیں بجائے 2 جگہ رجسٹر ہونے کے اگر ایک ہی جگہ رجسٹر ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مسئلے مسائل کم سے کم ہوں گے اور ہم اس کو کارآمد کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شمیم ممتاز صاحبہ، وہ زیادہ جو ناراض ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ بل موجود تھا، اور جس قومی اسمبلی سے منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا، دونوں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سب نے دیکھا ہوگا،
تو پھر ایسا کیا ہے کہ سب سے نکل گیا وہ اور صدر صاحب کے بعد آ کے رک گیا؟ دیکھیں اگر اس وقت 18 میں بھی اگر اسمبلیوں نے اور سینٹ نے اس بل کو پاس کیا تھا تو ابھی بھی اسمبلیوں سے ہوتا ہوا ہی گیا ہے وہ بل, اور سینٹ سے ہی ہوتا ہوا گیا ہے جہاں پر عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عوامی نمائندے موجود ہیں اور ظاہر مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی لوگ موجود ہوں گے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو لے کے چلیں اس طرح کے اس کو دیکھ لیں ہم, اور دیکھ کے اگر کہیں ہو سکتا ہے اسمبلی کے فلور پر ایک بات ہو سکتی ہے تو ہمیں اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. اچھا, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو اسمبلی میں اور سینٹ سے منظور ہوا تو ان لوگوں نے کوتاہی کی, دیکھا نہیں, اس کو ایسے منظور کرا دیا؟ دیکھیں پہلے کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, نہیں 2019 کے معاہدے کی بات نہیں کر رہا, ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ منظور ہوا ہے. جی بالکل, 26ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور صوبوں کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اور اداروں کو صوبوں کے انڈر کرنا چاہ رہے ہیں. تو بعض ادارے ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے, اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر ہم صوبوں کی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمام جو رجسٹر ادارے ہیں ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے تاکہ ہم جو ہیں اس پہ کام کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے صوبے جو ہیں اپنے رہتے ہوئے وسائل میں اور مسائل کے ساتھ ہم اس کو حل کر سکیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے اپنا فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں کہ آیا جو مدارس ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح کام کر سکتے ہیں. کیونکہ کے پی میں سمجھتی ہوں ایک الگ حکومت ہے, اس کا نظریہ الگ ہے, سندھ میں ایک الگ حکومت ہے, اس کا نظریہ اپنا الگ ہے. تو اگر ہم اس طرح چلیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ بہتر طور پر ہم انجام دے سکیں گے. اچھا, ہم چاہ رہے ہیں کہ مدارس کا جو بنا ہے ایک لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہاں پر طالبان فروع یا مذہبی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے ہم بات کر سکیں, اور وہ ہم جب ہی کر سکیں گے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کر سکیں گے. یہی تو نقطہ ہے, وہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی میں موجود تھے, پوری پیپلز پارٹی موجود تھی, وہاں کوئی اعتراض تو بتا دیتے ہمیں. دیکھیں اب جب دوبارہ صدر صاحب کے پاس سے ہو کے آئے گا وہ تو ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ بل جب نہیں صدر صاحب سائن کرتے تو دوبارہ آتے ہیں نا ہمارے پاس یہ بل. پہلے تو چلے پھر مان لینا پہلے غلطی ہوئی ہے, دیکھا نہیں. نہیں, غلطی پہلے بھی نہیں ہوئی ہوگی اور غلطی انشاءاللہ اب بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اچھا پہلے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں پہلے 26ویں ترمیم منظور کرانی تھی, ہماری ضرورت تھی اس لیے خاموشی اختیار کی, اب جا کے ہمیں دھوکہ دے دیا. نہیں, دھوکہ تو ہم نے کہیں نہیں دیا, کون کہہ رہا ہے ہم نے دھوکہ دیا ہے؟ مولانا صاحب فرما رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں وہ دانش میں اور اس میں زرداری صاحب کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. صدر صاحب نے اگر کچھ سوچ کے اس کو واپس بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی ایسی جو ان کے اس میں آئی ہوگی, اور جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پھر سے ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ بیٹھ کے نمائندے عوامی نمائندے اس کو صدر صاحب نے خود ہی روکا ہے نا یہ بل. تو قائمہ کمیٹیاں موجود ہوتی ہیں, یہ قائمہ کمیٹیوں میں جاتے ہیں, وہاں پر ہر جماعت کے لوگ موجود ہوتے ہیں, وہاں پر بحث ہو جائے گی اس کے اوپر. ان کا گمان یہ ہے کہ صدر صاحب نے خود نہیں روکا, شاید کسی نے کہا ہو. نہیں, صدر صاحب نے کس سے کہا ہوگا, میں سمجھی نہیں آپ کی بات کو. کہیں سے کوئی بات آئی ہو کہ روک لیجئے اس کو. نہیں, کہیں سے کہاں سے بات آئی ہوگی. صدر صاحب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. نہیں, کہیں سے کیوں, صدر صاحب کا اپنا اختیار ہے. صدر صاحب کو کوئی وہ تھوڑی سے کر سکتا ہے کہ ان کو صدر صاحب کو کہا جائے کہ آپ ہمارے کہنے پر چلیں. وہ ایک اختیار ملک کے با اختیار ریاست کے صدر ہیں, اور کیسے کوئی ان کو منع کر سکتا ہے کہیں سے بھی. اور اگر دیکھیں کسی نے بھی منع کیا ہوگا تو ملک کے مفاد نہیں ہوگا نا, وہ ملک کی مخالفت میں تو نہیں ہوگا. وہ بالکل بالکل, بس یہی نقطہ تھا, میں نے کہا اس پہ بس مان لیں ایک دفعہ. جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اب ہوگا کیا, کیونکہ 17 تاریخ تو انہوں نے فائنل فیصلہ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 تاریخ تک ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر سڑکوں پر ہم آئے تو پھر ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح نہیں ہیں کہ بھاگ جائیں, ہم پھر وہیں ہوں گے اور پھر دمادم مسکل اندر. چلیں, ابھی 17 میں تو ٹائم ہے نا, جب ملک میں اتنے دانشور موجود ہیں, سیاسی اکابرین موجود ہیں اور فلور موجود ہے بات کرنے کے لیے. تو ابھی تو آج 10 تاریخ ہے, 7 دن پورے باقی ہیں, انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. مولانا صاحب نے کبھی بھی جو ہے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو ظاہر ہے ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اس میں کمیٹیاں بنیں گی, حکومت اپنی کمیٹی بناتی ہے, اپوزیشن اپنی کمیٹیاں بناتی ہے. ابھی تک بہت اچھا رول ادا کیا ہے تمام جماعتوں نے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی 7 دن بہت ہے بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ کوئی اچھا ہی فیصلہ ہوگا جو ملکی مفاد میں. اچھا, فیصلہ ہوگا یا مولانا صاحب کو منایا جائے گا؟ دیکھیں فیصلہ جب ہی ہوگا نا جب مولانا صاحب راضی ہوں گے. جب مولانا صاحب راضی نہیں ہوں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو معاملہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا.
نہیں کیوں چلتا رہے گا. مولانا صاحب انشاءاللہ بیٹھیں گے اور اپنے طالبان کے لیے جو بھی ان کے مدارس کے پڑھنے والے طلبہ ہیں اس کے بہاف پر مولانا صاحب جو بہتر سمجھیں گے اور دیگر علماء کرام بہتر سمجھیں گے, ظاہر ہے وہ فیصلہ کریں گے. نہ وہ اپنے بچوں کے لیے بچوں کے خلاف کر سکتے ہیں اور نہ وہ ریاست کے خلاف. مجھے پوری امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح مولانا صاحب جو ہیں فہم و تفہیم کے راستے پر چلیں گے اور حکومت جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کرے گی. جی, کیونکہ شمیم صاحبہ کیونکہ گزشتہ روز علماء مشائخ کانفرنس بلائی تھی حکومت نے, اور جس کے بعد مولانا نے کہا کہ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے, یہ لڑوانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمیشہ رہا ہے, عوام کے سامنے بھی تو عوام کو لایا گیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا, 9 تاریخ کو کیا ہوا, 9 مئی کو ابھی کیا ہوا, عوام کے سامنے ہی عوام کو لایا جاتا رہا ہے نا. مختلف جماعتیں عوام کے سامنے ہی عوام کو لاتی ہیں. تو مولانا حضرات جو ہیں وہ بھی عوام ہے نا, پارٹیوں میں تو بعد میں جاتے ہیں, پہلے تو ہم عوام ہی ہوتے ہیں نا. تو عوام کے سامنے عوام کو کیسے لایا جائے گا اگر ہم نہیں چاہیں گے, مولانا صاحب نہیں چاہیں گے, نون کی حکومت نہیں چاہے گی, پیپلز پارٹی بھی اگر ہمیشہ سے جو دانشمندانہ فیصلے کرتے رہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو عوام کے سامنے کیسے عوام آئے گی. انشاءاللہ بہتر صورت ہوگی, آپ بھی دیکھیے گا, تمام میڈیا دکھائے گا, انشاءاللہ بہترین بہتر ہوگا. بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب, ہم سے بات کر رہی تھیں اور گفتگو آپ نے سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے اور جے یو ایف اے کا موقف بھی, خاص طور پر مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا صاحب نے ایک ٹائم دیا تھا, لیکن اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو فیصلہ ہوگا اس بات کا, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن گزشتہ روز حکومت نے ایک تجویز یا مسودہ ان کو دیا تھا جس کو انہوں نے مسترد کر دیا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا. اور آپ سب کی نظریں ہیں کہ مولانا صاحب کو 2019 کا جو معاہدہ ہے اسی کے تحت بنا لیا جائے گا یا مولانا صاحب کی بات کو حکومت تسلیم کر لے گی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمیں دی اجازت, مولانا کے بعد.